تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، خاص طور سے بریلی شریف کے عاشقان رسول کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے خطرناک وقت میں عشق رسول کے نام پر، ناموس رسالت کے نام پر جو تمام نوجوان اور ہمارے تمام حضرات آئے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نام پر جن لوگوں کو چوٹ لگی ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے۔ مجھے شدید افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے جو ایک امن کا راستہ اختیار کیا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کے لیے ایک میمورینڈم ڈی ایم کے ذریعے اپنے ملک کی راشٹرپتی کو بھیجوں اور ناموس رسالت پر جو حملہ بار بار ہوتا ہے اس کے لیے سخت قانون کی بات کی جائے۔ میرا صرف اتنا مقصد تھا کہ میں وہاں جاتا، نماز پڑھتا، اس کے بعد اپنا میمورینڈم دیتا اور اپنے لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا کہ خیریت کے ساتھ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے واپس امن کے ساتھ اپنے گھروں کو جائیں۔ لیکن جیسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، مجھے ہاؤس اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس بار میں نے یہ کیا کہ میں اپنے گھر پہ نہیں رہا احتیاط کی وجہ سے، اور اپنے ایک دوست کے یہاں فائق انکلیو میں آ کر یہاں قیام کیا میں نے رات کو۔ جھوٹا میرا پیڈ استعمال کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، جھوٹا بیان اخبار میں چھاپا گیا میرے نام سے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں جمعے کی نماز کے لیے جب جانے کے لیے نکلنے والا تھا، اسی وقت کسی طرح ان لوگوں کو خبر ہو گئی کہ میں کہاں ہوں، اور یہ ڈی ایم صاحب اور ہمارے کپتان صاحب یہاں آ کر بیٹھ گئے اور مجھے نکلنے نہیں دیا گیا، اور تمام فورس یہاں بلا لی۔ یہ منظم سازش کے تحت ہوا۔ بریلی کے اپنے امن پسند ہندو بھائیوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پر کوئی رد عمل نہیں کیا، انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ہمارا جو پروگرام تھا اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی۔ لیکن پولیس اور پرشاسن، حکومت سخت مسلمانوں کی مخالفت پہ آمادہ ہے اور مسلمانوں کو اللہ اور رسول کا نام بھی لینے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے خلاف جتنا دبایا جائے گا یہ معاملہ اتنا ابھرے گا۔ اگر ہمیں ہمارے مذہبی امور سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، ہمارے اندر بھی کچھ ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو مخبری کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان لوگوں نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اگر موقع پر چلا جاتا، میں وہاں نماز پڑھ لیتا، اپنا میمورینڈم دے دیتا تو بریلی میں کسی قسم کا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں پر لاٹھیاں چلائی۔ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے پتھر چلایا ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ مسلمانوں نے کوئی پتھر نہیں چلایا ہے، اور مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا ہے۔ اگر یہ طریقہ، میں ابھی تک گرفتار ہوں، ابھی تک میں ہاؤس اریسٹ ہوں، مجھے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور اندیشہ اس بات کا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے کہ ناموس رسالت کے نام پر اگر میری گرفتاری ہو جاتی ہے، یا میں تو کہتا ہوں جیسے گولی مار دی تم نے عتیق اور اشرف کو، ایسے مجھے گولی مار دو۔ ناموس رسالت کے نام پر ہم جان دینے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ایک طرفہ کارروائی ہو رہی، پولیس اور پرشاسن کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ حکومت کو اپنا رویہ، اپنے ان طریقوں کو دیکھنا چاہیے۔ حکومت اتر پردیش کی ہو یا ملک کی حکومت ہو، حکومت سب کی ہے۔ 140 کروڑ مسلمانوں
کہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی ذمہ داری حکومت پر ہے اور پورے اتر پردیش کے ہندو اور مسلمان تمام لوگوں کی ذمہ داری مکھیہ منتری پر ہے. ایک طرفہ کارروائی یہ ناقابل برداشت ہے. اس کو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ برقرار رکھا جائے گا. اگر یہ رویہ جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے، جو میں کسی بھی قیمت پر بگڑنے نہیں دینا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا امن خراب ہو. آج بھی لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے امن کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، پولیس نے خود امن کو نقصان پہنچایا ہے. اور ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، اس لیے پولیس نے اپنی طرف سے فساد مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کا کام کیا ہے. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بہت صبر و سکون کے ساتھ اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے گرفتاری ہو جائے. میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. بار بار کہہ بھی رہا ہوں کہ بھائی مجھے اگر میرا طریقہ پسند نہیں ہے، میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، گنگم جمنی تہذیب کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے تو آپ مجھے گرفتار کر لو، لیکن میں اپنے ملک کا کام جیسے کرتا تھا ویسے کرتا رہوں گا. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. السلام علیکم.